السلام علیکم. ہم آ سکتے ہیں؟ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اچھا, ہمیں آپ کے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت ملے گا؟ جی وائی ناٹ, شیور. ہم نے آپ کا ایک چھوٹا سا انٹرویو لینا ہے, 10 سے 15 منٹ لگیں گے. اچھا جی, اس طرح ہاں جی, میں آپ تشریف رکھیں. تھینک یو. اظہر صاحب جو ہیں پاکستان عوامی تحریک کے سینٹرل کوآرڈینیٹر ہیں فار سوشل میڈیا, اینڈ جناب کی بڑی نظر ہے سیاست پر. انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں, لا اینڈ پولیٹکس. تو ہم ان کے کچھ مفید خیالات سے اپنے شعور کو آگاہی دیں گے. تو سر اجازت ہے؟ جی بالکل, تھینک یو. اچھا, آپ نے ریسنٹلی پاکستان کے سیاسی نظام پر ایک سپیچ کی تھی جو عوام میں بہت مقبول ہوئی اور لوگوں نے سیاسی شعور اور آگاہی حاصل کی. آپ ذرا بتائیں گے کہ ہمارے ہاں سیاستدانوں کو صرف جگت بازی ہی کی عادت ہوتی ہے یا انہوں نے ایک دوسرے پہ کرٹیسزم کرنا ہوتا ہے, مگر آپ میں ہمیں ایک پڑھا لکھا سیاستدان نظر آیا. آپ کی سیاسی ٹریننگ کس نے کی؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اپنے جو نیوز چینل ہے, ایک اچھی ایفرٹ ہے آپ کی جو آپ نے سٹارٹ کیا, اور اس کے لیے آج مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا. جہاں تک آپ نے بات کی کہ میری سیاسی تربیت کس نے کی, اس حوالے سے ایک تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے بچپن ہی سے when I was I think in metric class, so from that time مجھے پولیٹکس میں بہت انٹرسٹ تھا. ٹھیک. اور میں نے اپنی ابتدائی زندگی میں ہی بیسیکلی پاکستان عوامی تحریک کو جوائن کیا تھا, اور اس عوامی تحریک کے کام کے ساتھ میں نے اپنے جو ہماری یونین کونسل تھی اس میں جو ہمارے امیدوار تھے ان کے ساتھ کیمپین کی, ان کے ساتھ ان کی مختلف پروگرامز میں اسپیچ کیا کرتا تھا. تو یہ ایک میرا شروع ہی سے ایک سیاست میں دلچسپی تھی. یہ جو آپ نے کہا کہ میری اسپیچ جو ان دنوں میں نے کی پاکستان کے سیاسی نظام پر, اور وہ اس کو عوام میں ایک پذیرائی ملی, تو اس کی تربیت کس نے کی؟ بنیادی طور پر دیکھیں, پاکستان عوامی تحریک کی جو قیادت ہے ڈاکٹر طاہر القادری, جن کو لوگ اس نام سے جانتے ہیں اور جن کو پوری دنیا میں ایک گریٹ اسکالر کے طور پہ پہچانا جاتا ہے. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب نے, میں سمجھتا ہوں کہ جہاں زندگی کے مختلف شعبوں میں لوگوں کی رہنمائی کی, سوشل ریفارمز کیے, وہاں پر انہوں نے پولیٹکس میں بھی ایک نیا ٹرینڈ دیا, اور وہ ٹرینڈ تھا بیسیکلی شعور کی بیداری کا ٹرینڈ. آپ ان کی کوئی اسپیچ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو کوئی گالم گلوچ نہیں ملے گی, آپ کو کوئی غیر ضروری کرٹیسزم نہیں ملے گا, بلکہ آپ کو آپ کی ان کی اسپیچز سننے کے بعد آپ اپنے اندر ایک سیاسی شعور کی بیداری اور پولیٹیکل جو انٹلیکٹ ہے اس کو ڈیولپ ہوتا ہوا دیکھیں گی. تو وہ جو میں نے اسپیچ کی تھی بیسیکلی وہ پاکستان کے انتخابی نظام پر تھی, اور پاکستان کے انتخابی نظام پر سب سے پہلے اگر کسی نے بات کی تو وہ پاکستان عوامی تحریک ہی کے قائد تھے ڈاکٹر طاہر القادری, جنہوں نے 23 دسمبر 2012 کو مینار پاکستان میں ایک بہت بڑے عوامی اجتماع سے, جس میں ملینز جی بالکل لوگ تھے, اور پاکستان کی سیاسی تاریخ کا وہ سب سے بڑا سیاسی جلسہ تھا. اور اس میں ایک فیکٹر یہ بھی تھا, ہم اس لیے اس کو بڑا کہتے ہیں, کہ اس پورے جلسے میں پورے مینار پاکستان کے پنڈال میں کسی قسم کی کرسی نہیں لگی تھی, اور وداؤٹ ہیونگ چیئرز اتنا بڑا کراؤڈ تھا کہ مینار پاکستان اور ارد گرد کی تمام شاہراہیں لوگوں سے بھری ہوئی تھیں. تو وہاں پر ڈاکٹر صاحب نے جو پہلی اسپیچ کی 2012 میں, آپ نے انتخابی نظام کی اصلاحات اور پاکستان میں پولیٹیکل ریفارمز اور اصلاحات کے بعد ایک تطہیر کے عمل سے گزارنے کے بعد ایک بہتر نظام اور بہتر یعنی قوم کو مستقبل دینے کی بات کی, جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ اس وقت اس کے اوپر کوئی زیادہ دھیان نہیں دیا گیا, اور وہ ایک ہم اس فیز سے یا ان ثمرات سے اس طرح سے یعنی فائدہ نہ اٹھا سکے جتنا اٹھانا چاہیے تھا. اچھا, آپ کی سیاسی تقریر جو آپ نے پہلی دفعہ کی اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ یہ بالکل, میں نے جو پہلی اپنی سیاسی اسپیچ کی اس وقت میں گریجویشن کا اسٹوڈنٹ تھا, یعنی میں
18 سے 19 سال تقریباً کوئی اراؤنڈ 20 سال کے جی. چونکہ میں اچھا. اپنے کالج دور سے ہی پنڈی میں گورنمنٹ کالج میں جب ایف ایس سی کر رہا تھا تو ایک اسپیچ کمپٹیشن ہوا. جی جی. تو اس میں راول پنڈی کے تمام کالجز کے طلباء شریک تھے. آئی واز ون آف دا کنٹیسٹنٹ اور میں نے الحمدللہ پنڈی میں وہ کمپٹیشن ٹاپ کیا تھا. زبردست راول پنڈی. زبردست. اچھا, عوامی تحریک ہی کیوں؟ آپ نے کوئی اور مین اسٹریم پارٹی کیوں نہیں جوائن کی؟ بہت ہی زبردست کوشچن پوچھا آپ نے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال بڑا ریلیونٹ ہے کہ میں نے اپنے سیاسی کیریئر کے لیے پاکستان عوامی تحریک کو کیوں چوز کیا. بالکل. دیکھیں, جب ہم نے اپنے اس ٹائم میں شعور کی آنکھ کھولی تو ہمارے سامنے دو جماعتیں تھیں. ایک تھی پاکستان مسلم لیگ نون, جو بعد ازاں نون بنی, خیر پہلے پاکستان مسلم لیگ, اور پھر دوسری آپشن تھی ہمارے پاس پاکستان پیپلز پارٹی. اچھا, ان کے مختلف ادوار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے سیاست ایک دوسرے پر الزام تراشی کی سیاست کی, اور میں سمجھتا ہوں قوم کو بیوقوف بنایا. کہ انہوں نے کہا جی زرداری صاحب چور ہیں, بے نظیر بھٹو نے یہ کرپشن کی, یہ کیا. انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب سارا ملک ٹوٹ کے کھا گئے. ایکچولی یہ ان کا آپس میں ایک مک مکا تھا, اور مک مکا کی ایک سیاست تھی. جی. اس سیاست میں ہم نے جب یعنی یہ چل رہا تھا تو 1989 میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے پاکستان عوامی تحریک کی بنیاد رکھی, موچی دروازہ لاہور 25 مئی. اچھا, ڈاکٹر صاحب نے جو سیاست جب سٹارٹ کی اور پاکستان عوامی تحریک بنائی تو انہوں نے بڑا واضح اس سپیچ کو اگر آپ کبھی سنیں تو وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے. تو آپ نے اس سپیچ میں کہا کہ میری جنگ کسی شخصیت کے اور کسی جماعت کے خلاف نہیں ہے. میری جنگ اس ظالمانہ نظام کے خلاف ہے جس نظام نے پوری قوم کو جکڑ رکھا ہے. تو آپ نے ڈاکٹر صاحب نے اپنی پہلی سپیچ میں نظام کے خلاف بات کی, کسی شخصیت کو ٹارگٹ نہیں کیا, کسی جماعت کو ٹارگٹ نہیں کیا. اور پھر 23 دسمبر کو جب اپنی اس پولیٹیکل سٹرگل کو ری لانچ کیا, کیونکہ تبدیلی کا ایک انوائرمنٹ بنا ہوا تھا, ملک میں ہر شخص تبدیلی چاہ رہا تھا, تو ڈاکٹر صاحب نے ایک ٹرو پولیٹیکل ریفارمر ہونے کی حیثیت سے اس وقت بھی لوگوں کو تبدیلی کے لیے صحیح راستہ سمجھایا کہ یہ جو میں راستہ بتا رہا ہوں اس کے بغیر تبدیلی نہیں آ سکتی. آپ لوگ جو مرضی کر لیں, جو کچھ کر لیں, جتنے نعرے لگا لیں, لیکن یہ ہے کہ اس وقت بھی اس چیز کے اوپر کسی نے کان نہ دھرے. تو جب انہوں نے نظام کے خلاف بات کی تو میں چونکہ آئی واز ویری مچ انٹرسٹڈ ان پولیٹکس, اور پھر بعد میں نے پولیٹیکل اسٹڈیز ہی میں اپنی فردر اسٹڈیز کو یعنی انہینس کیا, تو میں نے اس وقت اس ایجنڈے نے مجھے بہت اٹریکٹ کیا, بہت زیادہ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے ساتھ دوسری جو بات تھی جس نے مجھے اٹریکٹ کیا وہ یہ تھی کہ پاکستان عوامی تحریک میری ذاتی نظر میں واحد وہ جماعت ہے کہ جو صرف انتخاب کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی, بلکہ اس کا ایجنڈا جو ہے وہ انتخاب بھی ہے اور انقلاب بھی ہے. جی. اور ڈاکٹر صاحب کی جو انقلابی فکر ہے, چونکہ میں نے اس کو پڑھا, اس کو اسٹڈی کیا, اس پہ ڈاکٹر صاحب کے تمام لیکچرز کو سنا, تو حقیقت میں آپ کو بتاؤں تو مجھے ڈاکٹر صاحب کی اس انقلابی فکر نے انسپائر کیا, اور اس فکر سے انسپائر ہو کر پھر میں نے پاکستان عوامی تحریک کو باقاعدہ جوائن کرنے کا فیصلہ کیا. تو اس کے نظریے اور اس کے نیریٹو اور اس کے ویژن اور مشن کی بیس پہ اس جماعت کو میں نے جوائن کیا. اچھا اظہر صاحب, اسی سوال سے ایک اور سوال نکلتا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر دھرنا کیا, مارچ کیا, آپ کی پارٹی کے لوگ شہید ہوئے. اظہر صاحب, آج پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, آپ کی ان قربانیوں کا نہ تو آپ کو کوئی فائدہ ہوا, نہ ان ثانیہ جو شہداء تھے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے ان کو, اور اوپر سے عوام کو بھی مہنگائی کا سامنا ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہو, آپ کی پارٹی اس الائنس کی ذمہ دار تھی اور اب یہی گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی, تو کیا آپ ذمہ دار نہیں ہو اس چیز کے؟ دیکھیں, آپ کی کوشچن کے دو حصے بنتے ہیں. ایک تو آپ نے کہا جی کہ ہم نے ان کا ساتھ دیا, ایک بات, اور دوسری بات آپ نے کی کہ اس ساتھ کے نتیجے میں ان کی گورنمنٹ بنی اور ہمیں ماڈل ٹاؤن کا انصاف نہیں ملا اور عوام کو آج مہنگائی کا تحفہ ملا.
سب سے پہلی بات یہاں پر میں آپ کو کلیئر کر دوں، اور آپ کی وساطت سے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس انٹرویو کو دیکھے گا اس کو یہ بات کلیئر ہوگی کہ ہم نے پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دیا تھا. دس واز اے ویری بگ کنفیوژن. اچھا، ہاں، عوام تو یہی سمجھتے ہیں کہ آپ نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا تھا. کبھی بھی نہیں. دیکھیں، پی ٹی آئی کو میں سمجھتا ہوں ہمارا ساتھ دینا چاہیے تھا. ہم ان کا ساتھ کیوں دیتے؟ ہمارا نیریٹو ان سے بہت آگے کا. ہم نے اس وقت نظام کے خلاف بات کی، ہم نے ریفارمز کی بات کی، ہم نے سیاسی نظام کو پیوریفائی کرنے کی بات کی. اور پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں اینڈ پرائم منسٹر آف دا پاکستان 2 سے 3 دن پہلے جنگ میں اخبار میں تمام جو ہماری لیڈنگ نیوز پیپرز ہیں ان میں آپ خبر پڑھیں کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ ملک جب تک نظام درست نہیں ہوگا تبدیلی نہیں آ سکتی. تو آج انہوں نے اس کا اعتراف کر لیا، لیکن ہم نے تو اس وقت یہ بات کی تھی. تو ہم نے پہلے کوشچن کا آنسر، پہلے پارٹ کا آنسر تو یہ ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کا ساتھ ہرگز نہیں دیا، اس لیے کہ ہمارا تبدیلی کا اپنا ایجنڈا تھا. ہم تبدیلی چاہتے تھے بذریعہ تبدیلی نظام، اور وہ تبدیلی چاہتے تھے اسی گھسے پٹے اور فرسودہ نظام کے ذریعے حکومت کو حاصل کرنا اور پھر تبدیلی لے کے آنا، جس میں اب وہ فلاح ہو چکے ہیں اور اپنے شکست کا اعتراف کر چکے ہیں. آپ کے خیال میں پی ٹی آئی آج اسی فرسودہ نظام کا حصہ بن چکی ہے؟ اس کا مکمل طور پہ حصہ بن چکی ہے، اسی پاور پالیٹکس کا حصہ بن چکی ہے. اب آپ کے کوشچن کا دوسرا حصہ تھا کہ بھئی آج انہوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کا انصاف نہیں دیا. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. دیکھیں، پی ٹی آئی نے، یہ آج میں برملا یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اوپر سیاست کی. پی ٹی آئی نے اس ایشو کو ایکسپلائٹ کیا. پی ٹی آئی چیئرمین ماڈل ٹاؤن گئے، انہوں نے وہاں پہ جا کے پریس کانفرنس کی کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کا انصاف ملنا چاہیے. اس کی بیس پہ انہوں نے عوام کے اندر ایک عوام کی ہمدردی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ کہنے میں کوئی تامل نہیں ہے کہ انہوں نے عوامی تحریک کے ورکرز کی بھی ہمدردی حاصل کی. اینڈ دا رزلٹ واز، اسی کا رزلٹ تھا کہ عوامی تحریک کے مختلف جگہوں پہ ہمارے ورکرز نے، چونکہ ہماری مرکزی پالیسی میں کسی جماعت کی سپورٹ شامل نہیں تھی، ہم نے الیکشن سے بائیک آؤٹ کیا کیونکہ وہی نظام تھا، وہی سارا کچھ، یعنی عوام کو وہی کچھ ملنا تھا، تو ہم اس سے پیچھے ہٹ گئے. لیکن چونکہ جو عمران خان نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے پریس کانفرنس کی، سانحہ ماڈل ٹاؤن کے لیے آواز اٹھائی، وہاں پر خود گئے، اس کی بیس پہ ہمارے ورکر کے دل میں ان کے لیے ایک ہمدردی پیدا ہوئی، اور اس کو انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایکسپلائٹ کیا اپنی پالیٹکس کے لیے. اور آج میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں ایکسپلائٹ کیا؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل آپ یہ کہہ رہے تھے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کو انصاف دیں. آج اب خود پرائم منسٹر ہیں، آپ کی سینٹرل میں بھی گورنمنٹ ہے، آپ کی پنجاب میں بھی گورنمنٹ ہے، تو آپ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کو کیوں نہیں انصاف دیتے؟ آپ انصاف تو دور کی بات ہے، انصاف بہت دور کی بات ہے. آج آپ کی زبانیں اتنی گنگی ہو چکی ہیں کہ آپ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کے لیے ایک لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ایک لفظ بولنے کو بھی چھوڑ دیں، آپ نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے کرداروں کو، ان کے کرداروں کو آپ نے مختلف مراحت دی، اور آپ نے ان کو مختلف عہدوں میں ترقی دی، جس کے واضح ثبوت اسی دور کے اندر موجود ہیں. تو پی ٹی آئی کو میں اس میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ان شہداء کے نام پر سیاست تو کی، لیکن ان کو انصاف دلوانے کے لیے، ان کے حق میں ایک لفظ بولنے کے لیے آج وہ تیار نہیں ہے. اور یہ چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم، تاریخ اور پھر قدرت ان کو اس پہ معاف نہیں کرے گی. تیسری بات، آپ نے کہا جی قوم کو مہنگائی کا تحفہ ملا، تو میں پہلے کلیئر کر چکا ہوں کہ ہم نے پی ٹی آئی کا کوئی ساتھ نہیں دیا. ہم نے، ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جب انہوں نے ہماری بات نہ مانی، ہم نے کہا جی الیکشن، آپ ریفارمز کے بغیر الیکشن میں نہ جائیں، یہ چلے گئے، ہم بیک فٹ پہ آ گئے. تو جو انہوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اوپر سٹیپنگ کی ہوئی تھی، اور ہمارے لوگوں کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ورکرز کے دل میں ان کے لیے ایک نرم گوشہ تھا. تو اس نرم گوشے کی بیس پہ بہت سی جگہوں پہ ہمارے ورکرز نے، لوکل جو ان کے کینڈیڈیٹس تھے، میں بھی ان کا ساتھ بھی دیا ہو، لیکن وہ ہماری پالیسی کا حصہ نہیں تھا. عوامی تحریک نے کوئی پالیسی اناؤنس نہیں کی کہ ہم پی ٹی آئی کا ساتھ دیں گے، نہ ان کے ساتھ کسی قسم کا الائنس کیا، نہ ان کو ووٹ دینے کے لیے کوئی ہدایات جاری کی گئیں. انہوں نے ہمارے ایجنڈے کو اس وقت اگنور کیا، ہمارے نیریٹو کو اگنور کیا. آج 2.5 سال کے بعد پوری قوم کو مہنگائی کی اس چکی میں پیس کر
اور اس نظام کے ہاتھوں پر ہاسٹیج بن کر اور اس نظام کے ہاتھوں خراب ہو کر آج وہ اعتراف کر رہے ہیں جی کہ ہم باہر سے جو کچھ دیکھ رہے تھے وہ آج اندر آگے کچھ اور ہی محسوس ہوا ہے. تو یہ تو آپ کو ہم نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ ایسا آپ کے ساتھ ہوگا. تو بیسیکلی ہم اس کو ہرگز بھی اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ یار اس طریقے سے چلو تو بہتری ہوگی, اس طریقے سے نہ جاؤ, جس راستے سے آپ چلنا چاہ رہے ہیں اس راستے میں بھلائی نہیں ہے. انہوں نے ہماری بات نہیں مانی. میں آپ کے جذبات کو بجا طور پہ سمجھ سکتی ہوں. اچھا یہاں پہ ایک سب کوشچن ہے مگر میں عوام کی طرف سے آپ سے کروں. میرے خیال میں آپ لوگ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کو بالکل فراموش کر چکے, بھول چکے ہو, اور آپ کے لیڈر جو ہیں وہ کینیڈا بیٹھے ہیں اور انہوں نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کی نمائندگی کے طور پر جو ہے کچھ نہیں کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آنے کے بعد. تو میں اگر خود کو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے ورثہ یا ان کی شہداء کی روح کے طور پر آپ سے کویشچن کروں تو آپ خود کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے, یا آپ کی لیڈرشپ طاہر القادری صاحب جو کینیڈا بیٹھے ہیں اور بالکل خاموش ہیں, تو وہ کس حد تک ذمہ دار ہیں ان کو انصاف نہ دلوانے کے لیے؟ جی بالکل. دیکھیں ہسٹری کو اسٹڈی کریں. جی ڈاکٹر طاہر القادری اس شخصیت کا نام ہے کہ جب دنیا سے جائیں گے تو پھر ہر بندہ ہی ان کی تعریف کے کلمات اور ان کی تعریف میں مطلب رطب اللسان ہو جائے گا. لیکن افسوس صرف اس بات کا ہے کہ آج کے دور میں ان کو نہیں سمجھا جا رہا اور ان کی جو اپروچ ہے اس کے اوپر نہیں جایا جا رہا. ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا انصاف لینے کے لیے ہمارے پاس دو راستے تھے, اس کو سمجھیں آپ. ایک راستہ تھا تشدد کا راستہ اور ایک راستہ تھا پرامن جدوجہد کا راستہ. پاکستان عوامی تحریک اور تحریک منہاج القرآن جو اس کی مدر باڈی ہے, جی شروع دن سے ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا تھا, جس کو میں نے پڑھا ہے, جو میں نے سنا ہے, جو آپ خود پڑھیں سنیں, ہماری ہر چیز کا ہر ڈیٹا ویب پہ جی سوشل میڈیا پہ موجود ہے. ہم نے کہا تھا کہ ہم عدم تشدد کی سیاست کریں گے. کبھی بھی ہمارا کوئی کارکن, بندوق دور کی بات ہے, پتھر بھی ہاتھ میں نہیں اٹھائے گا. تو ہم نے ہمیشہ ہم نے دیکھیں سیاست کس چیز کا نام ہے. سیاست کہتے ہی اسی چیز کو ہیں کہ میں اپنی اسٹرگل کے ذریعے, پیسفل اسٹرگل اور اپنی مطلب لوگوں میں شعور کی بیداری کے ذریعے لوگوں کے مائنڈز کو چینج کر کے اس کے بعد تبدیلی لے کے آؤں. دس از ایکچولی پالیٹکس. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کے لیے پرامن جدوجہد کی, اور اس پرامن جدوجہد میں ہم ایکسٹریم تک گئے. اب آپ نے ایک بات کی تھی پہلے کہ ہم نے دھرنے میں پی ٹی آئی کا ساتھ دیا. جی ہم نے دھرنا شہدائے ماڈل ٹاؤن کے لیے دیا تھا. ہم نے اپنے 14 شہداء کے لیے انصاف کے اصول کے لیے دھرنا دیا تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے دھرنے اور پی ٹی آئی کے دھرنے میں فرق کو پوری قوم نہیں پوری دنیا جانتی ہے. پہلے دن جب یہ دونوں مارچز, ان کا نام تھا, ان کے مارچ کا نام تھا آزادی مارچ, جی ہمارے مارچ کا نام تھا انقلاب مارچ. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کا حافظہ ہمیشہ کمزور ہوتا ہے, لوگ بھول جاتے ہیں. ہم نے جب انقلاب مارچ کا آغاز کیا, وی ور الون, وی ور انڈر ہیوی پریشر اینڈ دیر واز لائک ہیوج فورس ڈپلائڈ ان ماڈل ٹاؤن. آپ دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں مسلح پولیس والے ہمارے سروں پہ تھے. جی اور وہ ایس پی اور وہ ایس ایس پیز وہ جو مشہور ہیں کلنگ میں, جی ٹارگٹ کلنگ میں مشہور ہیں, آپریشن میں مشہور ہیں, وہ لوگ اس دن ہمیں محاصرے میں لیے ہوئے تھے ماڈل ٹاؤن میں. ہم اس محاصرے کو توڑ کر نکلے اور پرامن نکلے. جی ہمارا مارچ الگ تھا, انقلاب مارچ, ان کا مارچ الگ تھا, وہ الگ نکلے. اور انہیں اتنا بھی خیال نہ آیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس دن اپنے کردار کو واضح کر دیا تھا. جب وہ اپنے زمان پاک سے نکلے تو انہوں نے یہ نہ سوچا کہ ماڈل ٹاؤن میں کچھ لوگ محصور ہوئے ہیں, چلے ان کو ساتھ لے کے نکلتے ہیں. لیکن ہمیں اس کو کوئی گلہ نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ورکرز اور ہماری لیڈرشپ وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے کسی پہ, دے آر ویری کمیٹڈ, اور ہماری کمٹمنٹ پوری دنیا نے دیکھی. تو ہم اس دن خود نکلے, اکیلے نکلے, اور ہم نے یہ کہا جی کہ اس کے اوپر ایف آئی آر تک, سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف ایف آئی آر پاکستان کی تاریخ میں شاید نہ کٹی ہو کبھی. جی تو ہم نے اس اسٹرگل کے ذریعے سب سے پہلی اچیومنٹ یہ حاصل کی کہ ہم نے سٹنگ پرائم منسٹر, سٹنگ منسٹرز, سٹنگ چیف منسٹر کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی.
and we got success to register that FIR. اب یہ ہوا کہ جب دھرنا ہم نے کوئی 72 days وہاں پہ گزارے جی تو اس میں ہم نے اس کا سارا انالیسس کیا. ہماری دیکھیں پاکستان عوامی تحریک اس کی لیڈرشپ تحریک منہاج قرآن کی لیڈرشپ یہ بیسیکلی ہمارا ذرا کام کا سٹائل بالکل ڈفرینٹ ہے. میں آپ کو بالکل یہ بڑی ڈفرینٹ بات بتانے جا رہا ہوں. ہم کبھی بھی ٹائم کو ضائع کرنے پہ بلیو نہیں کرتے کبھی بھی. یعنی رزلٹ لیس ایکٹیویٹی ہماری ہسٹری میں ہی نہیں ہے. ہم بائیکاٹ بھی کیوں کرتے ہیں کہ ہم پہلے سے کنسیو کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے یہ رزلٹ آنا ہے تو وائی وی شوڈ گو انٹو دیٹ رزلٹ لیس ایکٹیویٹی کہ جس کا عوام کو فائدہ ہی نہیں ہے, جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم اپنے ورکرز کی اس ساری توانائیوں کو کیوں ضائع کریں, ہم اپنے ریسورسز کیوں ضائع کریں. تو ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے FIR رجسٹر کروا لی اور ہم نے وہاں پہ ایکسٹریم لیول کا پروٹیسٹ کر دیا. ہماری قیادت دیکھیں یہ بھی فرق دیکھیں کہ خان صاحب آئے, خان صاحب نے کہا جی میں ذرا تھک گیا ہوں, میں ایکسرسائز کرنے جا رہا ہوں بنی گالا, تو پیچھے ورکر رو رہے تھے. مجھے ایک بات بتائیں میڈم آنیسٹلی کہ ہماری قیادت, اب خان صاحب نہ تو کوئی مصنف ہیں نہ کوئی ریسرچ اسکالر ہیں نہ وہ کوئی نازک مزاج آدمی ہے, وہ تو از اے پلیئر تو نازک مزاج ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن ان کے اندر ہے ایک بندہ جو ریسرچ اسکالر ہے, جو رائٹر ہے, جو اسپیکر ہے, جس کو دنیا ایک اتھارٹی مانتی ہے نالج کی, وہ اس بندے کے لیے ایک چھوٹے سے کنٹینر میں 72 دن جنریٹر کا شور, عوام کا پریشر, میڈیا, اور آپ یہ سوچیں کہ 72 دن وہاں گزارنا. میں آپ سے یہ کہتا ہوں میڈم, میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کمرے میں مجھے 3 دن گزار کے دکھا دیں, آپ چھوڑ دیں. تو ہم نے شہدائے ماڈل ٹاؤن کے لیے ہماری قیادت 72 دن کنٹینر کے اندر بند رہی. ایک رائے اس میں میری بھی ہے. آپ دیکھیں ایک اسپورٹس مین بغیر فزیکل ایکٹیویٹی کے اتنا اپنے آپ کو کنفائنڈ نہیں رکھ سکتا. تھوڑا سا. تو what about the person who is like habitual for research and for مطلب وہ تو بہت ہی دوسرے لفظوں میں اس طبیعت میں نازکی ہوتی ہے. میں ذرا ڈفرینٹ اینگل میں اس کو سمجھا رہا ہوں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے وہ ایفرٹ کی شہدائے ماڈل ٹاؤن کے لیے, اور ہم نے ایک لیول کی کامیابی الحمدللہ ضرور حاصل کی کہ ہم اس ظالمانہ نظام میں جہاں پہ آپ اس علاقے کے وڈیرے کے خلاف FIR درج نہیں کروا سکتے, ہم نے پاکستان کے سب سے بڑے وڈیرے اور سب سے بڑے ظالم کرپٹ شخص کے خلاف اور اس کی پوری ٹیم کے خلاف FIR درج کروائی. بالکل ایسے. اور اس کے بعد اب اگلی اس کو میں کلوز کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے کہا ہم اس کو بھول گئے, استغفر اللہ العظیم, ہم اپنے شہداء کو مرتے دم تک نہیں بھول سکتے. بلکہ میں آپ کو ایک میں شعر سناتا ہوں کہ وہ 17 جون کا قصہ, وہ بہتے خون کا قصہ, تمہیں جینے نہیں دے گا ہمیں مرنے نہیں دے گا. زبردست زبردست. یہ ہم نے یہ ہمارا بڑا ایک مطلب. اچھا اس شعر میں میرا سیکنڈ جو ہے نا پورشن میرے کویشچن کا وہ رہ گیا ہے کہ آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ کینیڈا میں کیوں بیٹھی ہوئی ہے جبکہ آپ اس چیز پہ بلیو کرتے ہو, اور آپ کا پارٹی جو ہے اس کا ایک مینیفیسٹو ہے کہ انہوں نے جھوٹ کی, بدتمیزی کی, دھوکہ دہی کی, سیاست کے لیے نہ تو اپنے لوگوں کو ٹرین کیا ہے نہ تو اپنے ورکرز کو ٹرین کیا ہے, نہ تو لیڈرشپ اس چیز پہ بلیو کرتی ہے, جو کہ آج کل مین اسٹریم پارٹی سوشل میڈیا پہ انہوں نے دھکم پیل مچائی ہوئی ہے, جھوٹ کی, الزام تراشی کی, اور کیا نہیں کر رہے. تو آپ اتنی اچھی مین اسٹریم عوام کو جو کہ ملک کے لیے سرو کر سکتے ہیں اور جن میں ایک سیاسی کلچر اور کریکٹر ہے, ان کو آپ کی لیڈرشپ کینیڈا میں بیٹھ کر ناانصافی نہیں کر رہی. جی یہ بڑا ایک اٹس اے ہاٹ کویسچن آلویز, مطلب ہمارے اوپر یہ کویشچن کیا جاتا ہے. میں اس کو ذرا بالکل ہی ڈفرینٹ انداز میں کلیریفائی کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھیں ڈاکٹر طاہر القادری جو ایک عالمی شخصیت ہے, وہ دیکھیں پاکستان عوامی تحریک ایک تحریک منہاج قرآن کے انڈر ایک ذیلی سیاسی فورم ہے. جی اس کے اور فورمز بھی ہیں, مگر اس میں ویمن لیگ بھی ہے, اس میں یوتھ لیگ بھی ہے, اس میں اسٹوڈنٹس موومنٹ بھی ہے, اس میں ویلفیئر فاؤنڈیشن بھی ہے, علماء کونسل بھی ہے, ڈفرینٹ اس کے نا. کبھی آپ مرکز لاہور جائیں, آپ وہاں کا نظام دیکھیں. تو پہلی بات یہ کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ تحریک منہاج قرآن پاکستان کے بانی نہیں ہیں یا اس کے سرپرست اور چیئرمین نہیں ہیں. وہ
تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل کے قائد ہیں. اچھا, یہ فرق ہے. دیکھیں یہ گلوبل آرگنائزیشنز کا دور چل رہا ہے. جی جی. اس وقت دنیا میں آپ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا انفلوئنس کیا ہے, آپ کی آؤٹ ریچ کیا ہے, آپ کی ریچ کیا ہے, آپ کا انفلوئنس کیا ہے. کچھ آرگنائزیشن ایسی ہوتی ہیں جو ایک شہر میں ہوتی ہیں, کچھ ایک ملک میں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. کچھ آرگنائزیشن ایسی ہیں دنیا میں گنی چنی جو جن کا نیٹ ورک عالمی ہے. تحریک منہاج القرآن از ون آف دیم. دنیا کے 90 ملکوں میں ہمارا نیٹ ورک ہے. اچھا, آپ کبھی انڈیا کو گوگل کریں تحریک منہاج القرآن کو, مور دین 3 ملین پیپل وہاں پہ فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح دنیا کے تمام ممالک میں آپ چلے جائیں منہاج القرآن کی ویب سائٹ پہ, تو خالی نیٹ ورک نہیں ہے, وہاں پر بہت بڑے بڑے مراکز ہیں. یو کے میں, ڈنمارک, ناروے, سویڈن, کینیڈا, ساؤتھ افریقہ, دنیا کا کون سا ملک لیں جہاں پہ منہاج القرآن کا نیٹ ورک اور ساتھ میں ایک سینٹر نہ چل رہا ہو. اور یہ مسلمانوں کے لیے اور اوورسیز پاکستانیز کے لیے آپ ان سے پوچھیے گا, بہت بڑی بلیسنگ ہے منہاج القرآن. اب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے خالی پاکستان چیپٹر کو نہیں دیکھنا ہوتا, انہوں نے عالمی لیول پہ پوری تنظیم, اس کے پھر کنونشنز ہو رہے ہوتے ہیں, پھر اس کے بہت میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں, اس کے کوئی ہزاروں معاملات ہیں جو بیک وقت چل رہے ہوتے ہیں, تو ان کو وہ لک آفٹر کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ویری سوری ساتھ ان کا ریسرچ ورک. آپ دیکھیں کینیڈا میں بیٹھے بیٹھے وہاں یہاں پاکستان میں قرآنی انسائکلوپیڈیا لانچ ہوا ہے جو کہ تاریخ اسلام کی ہسٹری میں واحد کام ہے. پوری ہسٹری, اسلامک ہسٹری میں انسائکلوپیڈیا کا کام نہیں ہوا جو شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے اس ٹائم میں ان تمام تر سیاسی, مذہبی, سماجی اتنی ساری مصروفیات کے ساتھ اس کو مکمل کیا. That require a very huge and thorough research. اچھا, اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ چونکہ کمیونیکیشن کا دور ہے. دیکھیں میں یہاں پہ انٹرویو دے رہا ہوں, ابھی کل پرسوں یہ انٹرویو دنیا کے ہر کونوں میں پہنچ جائے گا. جی. تو لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو انوویٹو اپروچ کے ساتھ چلے. لیڈرشپ وہ نہیں ہوتی کہ جو جب ڈاکٹر صاحب نے لاہور میں بیک ان 80s ان کے ہر خطاب کی ویڈیو بنا کرتی تھی, تو علماء کرام اس دور میں فتویٰ جاری فرمایا کرتے تھے کہ جی یہ ویڈیو کہاں سے بننا شروع ہوئی. اور آج ہر عالم دین ماشاءاللہ اپنا یوٹیوب چینل چلا رہا ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب نے 80s میں یہ اپروچ لے لی تھی, انوویشن کر لی تھی. یہی وجہ ہے کہ منہاج القرآن اتنی تیزی سے گرو ہوا, انوویٹو اپروچ. تو کینیڈا از ناٹ فار. دنیا گلوبل ولیج بن کے سمٹ چکی ہے. وہ پل پل, ہر لمحے, ہر روز ان کے پاس پاکستان کی اپڈیٹس, دنیا بھر کی اپڈیٹس جاتی ہیں. He is quite very close in touch. He is quite connected with. Well connected. And at the same time, چونکہ اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اب جیسے پاکستان میں ہوں گے تو anybody, ہر بندے کی, میری خواہش, ہر تیسرے بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں 2 منٹ کا ٹائم مل جائے, کسی کا کیا مسئلہ ہے, کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے, کسی نے کوئی ہو سکتا ہے 100 معاملات, پھر پولیٹیکل ڈسکشن. تو یہاں پہ اس وقت ان کے 2 صاحبزادے ہیں, میں ان کا تعارف آپ کو کروا دوں. ڈاکٹر حسن محی الدین جو سپریم کونسل کو ہیڈ کرتے ہیں, اینڈ ڈاکٹر حسین محی الدین, both are PhD doctors and both are fully active and fully working in Pakistan there, and they are looking the whole system. مطلب اس سارے کو سپروائز کر رہے ہیں, مینیج کر رہے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب کی غیر موجودگی میں سارے معاملات کو خود ہینڈل کر رہے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب اس کی مکمل طور پہ رہنمائی کا کام وہاں سے ہو کے کر رہے ہیں, اور ساتھ اپنے ریسرچ ورک اور انٹرنیشنل سسٹم کو دیکھ رہے ہیں. چلیں, بہت شکریہ, آپ نے بڑا تفصیلاً جواب دیا ہمیں اس پر. اچھا, ایک چھوٹا سا سوال اور ہے. جی. پی ٹی آئی کی بے وفائی کے بارے میں آپ کیا رائے دیں گے؟ اچھا, ان کی بے وفائی کے بارے میں کوئی اچھا سا شعر ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن میں کیا کہوں کہ اب ایک بندہ جب بے وفا ہو جائے تو پی ٹی آئی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وین وی ور ان دھرنا, مجھے یاد ہے ان اپارا میں, تو میں نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ مجھے جو میری اسٹڈیز تھیں اپنی خان صاحب کی اسٹڈی کی, یعنی پرسنالٹی کے بارے میں, تو مجھے اس وقت تھا کہ یہ تھوڑا سا اس بارے میں ٹرسٹ ورتھی اتنے نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بے وفائی کا سوال آپ کسی پی ٹی آئی کے لیڈر سے اگر پوچھ لیں زیادہ بہتر ہوگا. تو میں تو اس کا ایک شکوہ ہی کر سکتا ہوں, اور شکوہ بھی یہ کروں گا کہ اگر انہوں نے یہ بے وفائی کی تو مے بی ون ڈے ڈیفینیٹلی ان کو یہ سارا
اس کا جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی کنسیکوینسز بھی دیکھنے پڑیں گے، اور وہ ایک وقت آئے گا جب انہیں یہ سارا منظر دوبارہ یاد آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن اس وقت ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ اچھا، آج کل میں سوشل میڈیا پہ دیکھتی ہوں کہ آپ لوگ کافی ان ہو اور آپ لوگوں کے جلسے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، ریلیز بھی ہو رہی ہوتی ہیں، آپ مجھے بتائیں یہ سب کے لیے آپ کا لائحہ عمل کیا ہے؟ جی پاکستان عوامی تحریک آپ نے صحیح کہا، اس وقت بہت ایکٹیو ہے فیلڈ میں، اور یہ لائحہ عمل مختصر جواب دوں گا کہ پنجاب اسمبلی میں 2019 میں ایک ایکٹ پاس ہوا ہے، اور اس ایکٹ کے تحت جو ہونے والے بلدیاتی الیکشن ہیں، چونکہ یہ ہماری ڈیمانڈ تھی، یہ پاکستان عوامی تحریک کی ڈیمانڈ تھی، ہم نے یہ کہا تھا کہ متناسب نمائندگی کا ایک نظام ہے، اس کے تحت آپ الیکشن کروائیں تاکہ اہل لوگ، قابل لوگ، دیانتدار، ایماندار، کمپیٹنٹ لوگ جو ہے وہ اوپر آ سکیں اور وہ نظام کو سنبھال سکیں۔ تو پنجاب اسمبلی نے یہ 2019 میں ایک ایکٹ پاس کیا ہے کہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن متناسب نمائندگی کے تحت ہونے جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر ہماری سارا ورکنگ موجود ہے، میری اپنی اسپیچ موجود ہے، اس میں ہم نے قوم کو کافی سارا ٹرین کیا ہے۔ سسٹم تو اسمبلی نے لانچ کیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ٹریننگ ہم نے عوام کو دی ہے، تو ہم چونکہ وہ سسٹم بہتر آ گیا ہے، تو پاکستان عوامی تحریک بھرپور انداز میں یہ بلدیاتی الیکشن لڑنا چاہ رہی ہے، اس لیے ہم نے اپنی تنظیمات کو اور اپنے نیچے ورکرز کو پورا فلی ایکٹیو کر دیا ہے۔ اچھا جی، اس پر آپ کے ورکرز کے ایکٹیو ہونے پر ایک اور سوال میں پوچھوں گی۔ آپ نے ہمیشہ الیکشنز کا بائیکاٹ کیا ہے، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ آپ اپنے کارکنوں کو دوڑا کر آخر میں بائیکاٹ کی جھنڈی دکھا دیتے ہیں اور کینیڈا چلے جاتے ہیں، تو آپ کب تک الیکشن سے بائیکاٹ کریں گے؟ نہیں ایسا میں نے اس کا میں نے ایک جواب پہلے بھی دیا تھا کہ ہم رزلٹ لیس، مطلب ایسی ایکٹیویٹی جس کا کوئی رزلٹ نہ نکلے، نہ ہمارے لیے، نہ قوم کے لیے، نہ ہمارے ورکر کے لیے، تو ہم اس میں اپنی توانائیاں ضائع نہیں کرتے، بالکل بھی نہیں کرتے، اس سے بہتر ہے ہم اس کو بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن دیکھیں اس دفعہ میں نے جیسے ابھی بتا دیا کہ پنجاب اسمبلی میں 2019 میں ایک متناسب نمائندگی کا ایکٹ پاس ہو چکا ہے، تو پنجاب گورنمنٹ انٹرسٹڈ ہے متناسب نمائندگی کے تحت الیکشن کروانے میں، تو وہ الیکشن اس نظام کے تحت ہوں گے، تو ہم اس میں فلی انشاءاللہ تعالیٰ پارٹیسپیٹ کریں گے۔ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہم گورنمنٹ سے یہ بھی کہتے ہیں، ہمارا اسٹرانگ مطالبہ ہے عمران خان صاحب سے اور پی ٹی آئی کی پوری گورنمنٹ سے کہ آپ لوگ ہمیشہ انتخابی اصلاحات کی بات کرتے رہیں، پولیٹیکل اینڈ الیکٹورل ریفارمز کی بات کرتے رہیں، تو اس وقت آپ پاور میں، آپ حکومت میں، آپ مرکز میں بھی اصلاحات کریں اور انتخابی نظام کو بہتر کریں، تاکہ چاہے پی ٹی آئی کا جیتے، پیٹ کا جیتے، جو بھی پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہو، لیکن اہل اور قابل لوگ اوپر آئیں۔ حضرت صاحب، پی ڈی ایم آپ کو پتہ ہے پی ڈی ایم پی ٹی آئی کو کچھ اصلاحات لانے دے گی نیب میں اور پولیٹیکل ریفارمز لانے دے گی، تبھی ہے نا، آپ کو پتہ ہے پی ڈی ایم کا شکنجہ کافی آج کل کھینچا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات میں آپ سے پوچھوں گی، یہ پی ڈی ایم سے آپ کے ڈسٹنس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہاں، یہ بڑا ریلیونٹ کوشچن آپ نے پوچھا ہے۔ دیکھیں پی ڈی ایم جو ہے بیسیکلی 11 جماعتیں جن کا اتحاد بنا ہے، اس پہ ایک بڑی عجیب سی بات آپ کو میں آج کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یہ بنیادی طور پہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے تھے جی، کیونکہ میکسیمم لیڈرز کے اوپر کرپشن کیسز ہیں، اچھا کچھ اندر ہیں، کچھ باہر ہیں، کچھ بھاگے ہوئے ہیں، بڑا عجیب سا ان کے ساتھ ایک معاملہ تھا۔ تو آن دا ادر ہینڈ جو لوگ انہوں نے اپنے ساتھ ملائے، جو بیسیکلی لسانی جماعتیں اور علاقائی جماعتیں، جی، یہ پہلے بھی کسی نہ کسی الائنس میں ہوتی تھیں، محمود چغزائی صاحب ہیں یا جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو اس وقت پی ڈی ایم میں بڑے ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں اس سے پہلے بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کی مقتدر حلقوں کو اور ریاست پاکستان کو اس پہ آج سوچنا چاہیے، ضرور سوچنا چاہیے کہ پی ڈی ایم میں مسلم لیگ نون نے کیا کیا بیسیکلی، کہ ان تمام لسانی جماعتوں کو ایک بہت ایکٹیو رول دے دیا ہے اپنی آواز کو مضبوط بنانے کے لیے، اور یہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے کہ وہ دیکھیں، مجھے بتائیں کہ میں تو وہ ان کے نعرے بھی نہیں دہرانا چاہتا،
کہ جو وہ نعرے لگاتے ہیں، جس طرح سے وہ مطلب جتنی سخت اور جتنی اوپن لینگویج وہ یوز کرتے ہیں پاکستان آرمی کے خلاف، پاکستان کی فیڈریشن کے خلاف، تو انہوں نے اپنی ایک پولیٹیکل اسٹرگل کو اسٹرینتھ دینے کے لیے ان کے ان نعروں کو بھی کمپرومائز کر لیا اور ان کے نعروں میں شامل ہو گئے ہیں، اور یہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی کی ہے. اور ہم کسی بھی حال میں، ہمارے اوپر ماڈل ٹاؤن کی قیامت گزری، ہمیں آج تک ماڈل ٹاؤن کا انصاف نہیں ملا، لیکن الحمدللہ پاکستان عوامی تحریک صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ رہی. ہم نے کسی بھی ایسے ایجنڈے کا حصہ ہم بننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہ بنیں گے جو اینٹی پاکستان ہو، جو پاکستان کی فیڈریشن کے خلاف ہو اور جس سے پاکستان کی بنیاد کمزور ہو رہی ہو. تو نواز شریف صاحب نے باہر بیٹھ کے جو زبان استعمال کی، اور مریم صاحبہ جو کچھ کر رہی ہیں، فضل الرحمان صاحب جو کچھ فرما رہے ہیں، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور ان کے جلسوں میں جو باتیں کی جا رہی ہیں، آپ یقین مانیں کہ یہ پاکستان کے لیے بڑی خطرناک ہے، اور پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے، یہ ٹوٹل اگینسٹ دا نیشنل انٹرسٹ ہے. ہاؤ وی کین بیکم دا پارٹ آف دیئر ایجنڈا. جو اینٹی پاکستان موومنٹ ہے، ہم کبھی اس کا حصہ نہیں بنیں گے. ہم پاکستان کو ایک آزاد، خود مختار اور ایک طاقتور پروگریسو ملک بنانا چاہتے ہیں. اس ایجنڈے میں ہر قوت کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے تیار ہیں، اور ہر قوت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں جو ہمارے اس ایجنڈے کے مطابق کام کر رہی ہے. بائی دا وے، پی ڈی ایم اسٹیبلشمنٹ کے کردار پہ جو بات کر رہی ہے، آپ اور آپ کی پارٹی اس سے کس حد تک متفق ہیں؟ دیکھیں، پی ڈی ایم جو بات کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کے کردار پہ، ہم ان کی اس زبان کو اور ان کے اس جتنی وہ باتیں کر رہے ہیں ان کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے پاکستان کے ساتھ، یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ تو خود اس دور کی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے. نواز شریف کو پالیٹکس میں کون لے کے آیا، ہر شخص جانتا ہے، ضیاء الحق صاحب. جی ہاں. اسی طرح باقی جتنے لوگ ہیں، یہ تو خود سے مطلب اس سسٹم کا اور اس مطلب یعنی نظام کی پروردہ ہیں کہ جس نظام کے اوپر آج یہ انگلی اٹھا رہے ہیں. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار پہ جو ہماری رائے ہے، وہ بالکل یہ رائے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو پالیٹکس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے اور پالیٹکس کو انڈیپینڈنٹ کر دینا چاہیے. لیکن جس سٹائل سے اور جو بات یہ کر رہے ہیں، اس بات سے ہم ہرگز متفق نہیں ہیں. اور ہم اس حد تک ہمارا اپنا ایک نظریہ اور نیریٹو ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو بالکل پالیٹکس میں محدود کرنا چاہتے ہیں. بٹ جو سٹائل اینٹی پاکستان موومنٹ کا انہوں نے چلایا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کو سامنے رکھ کر، ہم اس سے بالکل متفق نہیں ہیں. اچھا، ایک آخری کویشچن کروں گی. اب یہ دو پارٹیز خاص طور پر، اور یہ 11 کی 11 پارٹیز جو آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ یہ کرپٹ پارٹیز ہیں اور یہ مفاد پرست ٹولہ ہے، تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کم از کم لوگ جو ہے وہ کرپٹ اور بے ایمان نہیں سمجھتے، اور دوسری طرف طاہر القادری صاحب اور پاکستان عوامی تحریک بھی ایک کرپٹ پارٹی نہیں ہے. تو آپ یہ نہیں سوچتے کہ فیوچر میں پی ٹی آئی کا کمپیٹیٹر ہونا چاہیے پاکستان عوامی تحریک کو، کیونکہ ہمیں ایک پازیٹیو کمپٹیشن کی ضرورت ہے اپنی سیاست میں؟ جی، آپ نے ایک بہت اچھا کوشچن پوچھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تک کسی نے اس کوشچن پہ نہ تو غور کیا نہ کسی نے پوچھا. ویری ریلیونٹ کوشچن اور بہت اچھا کوشچن. وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ پیٹ کو پی ٹی آئی کا ایک کمپٹیٹر ہونا چاہیے. یس، یہ بالکل بہترین بات ہے، اور ہم اس کمپٹیشن میں آتے بھی ہیں اس لیے کہ پی ٹی آئی نے تبدیلی کے نظام کے اندر جس طرح امبیڈ کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے تبدیلی کا وہ جو نعرہ تھا اس کو خراب کیا. اور ہم تبدیلی کے ایکچوئل، میں سمجھتا ہوں اس ایجنڈے کے اسٹیک ہولڈر ہم ہیں، اور ہم اس کے اونر ہیں اس آئیڈیا کے. اس لیے کہ ہمارا آئیڈیا ٹرو آئیڈیا ہے کہ we want to change this corrupt system, and then the real change will come. اچھا، الیکشن کے بائیکاٹ پر میرا آپ کی لیڈرشپ کے لیے ایک شعر کا آخری مصرع پڑھوں گی، اور آپ نے ان تک ضرور پہنچانا ہے. اب یہ بائیکاٹ سے میں متفق نہیں ہوں. میں اس شعر کے آخری مصرع پہ بلیو کرتی ہوں، موج ہے اندرون دریا اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو آپ لوگ جو ہے وہ ایک دریا، سیاسی جو دریا ہے، اس کے اندر ایک پارٹی رہ کر کچھ ریفارمز لا سکتی ہے، انقلابات لا سکتی ہے، اس سے باہر نکل کے اور بائیکاٹ کر کے نہیں.
تو I wish you best of luck for you very coming much. elections. تھینک یو ویری مچ. Thank you so much for your time, sir. بہت شکریہ.